بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو اکرام اللہ شاہد کا سلام پہنچے۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم اجوف کے فعل مستقبل، فعل جہد، فعل نفی اور فعل نفی بلند ناصبہ کی گردان بنانے کا طریقہ سیکھیں گے کہ یہ گردانیں کیسے بنتی ہے اور کس سے بنتی ہے اور کس انداز سے بنتی ہے۔ تو بلا کسی تاخیر بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بھی قلم کاغذ سامنے رکھیں اور غور سے بات سنیں، اور جس طرح بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اسی طرح آپ اپنے ہاتھ سے پریکٹس کیجئے، عمل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بات سمجھ آ جائے گی۔ تو جب بات سمجھ آ جائے تو پھر یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ لکھیں گے سمجھ کے، تو لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آٹومیٹکلی یاد بھی ہو جائے گا۔ تو بلا کسی تاخیر بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گزشتہ دروس میں جو پڑھ چکے ہیں فعل مضارع معلوم کیسے بنتا ہے اور فعل مضارع مجہول کیسے بنتا ہے۔ تو اسی گردان کو اگر آپ نے نہیں سنا، اسی درس کو اگر آپ نے نہیں سنا، تو ایک مرتبہ وہ درس سن لیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم مضارع معلوم کا گردان لکھ لیں گے۔ یقول یقولان یقولون تقول تقولان یقولن تقول تقولان تقولون تقولین تقولان تقولن اقول نقول۔ اور اسی طرح دوسرے صفحے پر مجہول کی گردان لکھیں گے۔ یقال یقالان یقالون تقال تقالان یقلن تقال تقالان تقالون تقالین تقالان تقلن اقال نقال۔ اب جب ہم فعل مستقبل بنائیں گے تو فعل مستقبل کے لیے پھر ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں لام زبر ل لگتا ہے اور آخر میں نون مشدد لگتا ہے۔ تو جب نون مشدد لگ جائے تو ضابطہ یہ ہے کہ نون مشدد اگر لام کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہو تو لام کلمے کے اوپر زبر آ جاتا ہے۔ تو یہ پھر بن جائے گا لیقولن، لیقولن، پھر لیقولان، لیقولن۔ بس صرف یہ دو کام کرنے ہیں، شروع میں لام زبر ل لگانا ہے اور آخر میں نون مشدد لگانا ہے۔ تو نون مشدد لگانے کی وجہ سے ادھر یقولون کے اندر پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر جائے گا۔ اسی طرح تقولون تقولین، ان دونوں صیغوں کے اندر بھی واو گر جائے گا التقاء ساکنین کی وجہ سے، اور باقی کا جو گردان ہے بالکل اسی طرح رہے گا۔ ہاں، جمع مؤنث کی جو صیغے ہیں اس کے درمیان میں پھر الف فاصلہ بھی لگ جائے گا، تو لیقلنان ہو جائے گا۔ بس اسی طرح ہمارا گردان تیار ہو جائے گا۔ اور یہی سلسلہ ہم مجہول میں بھی کریں گے کہ شروع میں ہم لام زبر لا لگائیں گے اور آخر میں نون مشدد لگائیں گے۔ اور نون مشدد اگر لام کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہے، 5 صیغوں میں ملتا ہے، واحد مذکر غائب میں، واحد مؤنث غائب میں، واحد مؤنث مخاطب میں، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں کے لام کلمے کے ساتھ نون ثقیلہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو لام کلمے کے اوپر زبر لگ جائے گا، تو یہ بن جائے گا لیقالن، اور پھر سب کے ساتھ نون ثقیلہ لگ جائے گا اور شروع میں لام زبر نہ لگ جائے گا۔ اور پھر آپ اسی انداز سے پڑھیں تو جمع کے 2 صیغوں میں اور واحد مؤنث مخاطب کے صیغے میں التقاء ساکنین آ جاتا ہے، واو گر جائے گا اور یا گر جائے گی۔ باقی گردان جو کی تو رہے گا، صرف آخر میں جو نون ہے یہ مشدد ہو جائے گا، نون مشدد آخر میں لگ جائے گا، تو ہمارا فعل مستقبل کا گردان تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم فعل جہد اگر بنائیں تو لام زبر لا کے بجائے اور آخر میں نون مشدد کو کاٹیں گے، تو شروع میں ہم لگائیں گے لم۔ سب صیغوں کے ساتھ شروع میں لم لگائیں، معلوم کے ساتھ بھی اور مجہول کے ساتھ بھی۔ تو لم کا عمل یہ ہوتا ہے کہ آخر کو پھر ساکن کر دیتا ہے، تو آخر ساکن ہو جائے گا، 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا۔ وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 7 صیغیں، 4 اس میں تثنیہ کی صیغیں ہوتے ہیں، 2 جمع مذکر غائب، 2 جمع مذکر کے صیغے ہوتے ہیں اور 1 واحد مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے۔ ان کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں جہاں پر التقاء ساکنین بنتا ہے واو اور لام کا، تو ادھر واو گر جائے گا۔ اب مثلا یہ پہلا صیغہ ہے لم یقول ہو جائے گا، لم یقول، تو واو اور لام دونوں کے درمیان التقاء ساکنین آتا ہے، تو واو کو گرا دو، لم یقل ہو جائے گا، لم یقل ہو جائے گا، لم یقل، لم یقول، ادھر آخر سے نون اعرابی گراؤ، لم یقول، نون اعرابی گراؤ، لم تقل، تقول ہو جائے گا، تو واو گرا دو، لم تقل ہو جائے گا، لم تقولان سے نون گراؤ، لم تقولا ہو جائے گا، لم یقلنا، یہ صیغہ اسی طرح رہے گا، لم تقول، ادھر بھی واو گر جائے گا، لم تقولان سے نون اعرابی گر جائے گا، لم تقولون سے
نون اعرابی گر جائے گا، لم تقولین سے نون اعرابی گر جائے گا، لم تقولی رہ جائے گا، ادھر اس صیغے سے بھی نون اعرابی گر جائے گا، اور آخری دو صیغوں سے واو گر جائے گا التقائی ساکنین کی وجہ سے، لم اقل اور لم نقل، اور یہی سلسلہ مجہول کے اندر بھی ہے، تو ہمارا فعل جہد بھی تیار ہو جائے گا اور فعل مستقبل بھی تیار ہو گیا، تو دو گردانیں ہماری تیار ہو گئیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم فعل نفی اور فعل نفی بلند ناصبہ کا گردان بھی بتائیں گے اور سکھائیں گے، سمجھائیں گے کہ کیسے بنتا ہے۔